عالم اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا ہے وہ تھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی مولا امیر المومنین جناب عمرو بن حمق خزاعی کا، کہ جو معاویہ سے چھپ کر موصل میں چھپ گئے تھے اور وہاں پر ان کو مارا گیا، اور بعض جگہ یہ داستان بنائی گئی کہ وہ مر گئے تھے، سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ بھی جو ہے بہت نکلتا ہے، البتہ وہ غار میں چھپے تھے، وہ اس میں شک نہیں۔ تو عمرو بن حمق کے بارے میں کہ جی وہ بالآخر مار دیا، چلیں جی، یا سانپ نے کاٹ لیا، لیکن ان کا سر کاٹ کے موصل سے چلا تھا نیزے پہ دمشق تک آیا تھا۔ عالم اسلام میں پہلا سر تھا۔ تو یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جو امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا یہ اچانک نہیں ہوا، مولا کے چاہنے والوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہے تھے۔ جناب زینب کو جو اسیر کیا گیا یہ اچانک نہیں ہوا۔ اگر ایک نام یاد ہو جس کو ہم دوبارہ تکرار کریں، بسر بن ابی ارطات، اس کو آپ سرچ کیجئے گا تو بعض علماء اہل سنت نے بھی ذرا کھل کے بولا ہے۔ مثال کے طور پر مولوی اسحاق صاحب نے بھی کھل کے کہا ہے کہ وہ تو صحابہ ہونا بڑی بات ہے، اس کا تو با ایمان ہونا ثابت نہیں۔ ابھی چیزیں اللہ کا شکر ہے کھل رہی ہیں۔ اور بسر ابن ابی ارطات کون ہے؟ صحابی ہے۔ اور کون ہے؟ معاویہ کا جلاد ہے، گورنر ہے، معاویہ کا ایک جنرل ہے، جلاد ہے۔ اس نے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو 30,000 قتل کیا، اور عورتوں کو عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے بازاروں میں بیچا ہے تو وہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی یعنی شیعہ خواتین کو بیچا ہے، یہاں تک ان کے پنڈلیاں کھول کے بازاروں میں بیچا ہے۔ تو جنگ صفین میں 70,000 سے لے کے 1,10,000 افراد قتل ہوئے، اور اسی میں قتل ہوئے جناب حضرت عمار یاسر، اور عمار یاسر کو بھی قتل کرنے والا کون ہے؟ سو کالڈ صحابی ابو غادیہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمار کے بارے میں اشرف نے فرمایا تھا تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی جانب بلاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلاؤ۔ اب کیا ان جہنمیوں کا ذکر نہ ہو جبکہ اشرف الانبیاء نے کہہ دیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں اور جہنمیوں کو جنتی بنا رہے ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں یا اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ تو واضح جواب یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور پھر اس بات کو واضح کریں کہ بار بار میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جتنے بھی ادیان کے جو معصوم افراد ہیں ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہونی چاہیے۔ اول تو ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، خود ہماری روش ہے، میں ملتا ہوں ہندوؤں سے، سکھوں سے، کرسچین سے، بعض بالکل اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ہمیں اپنا اخلاق دکھانا چاہیے۔ اب ممکن ہے آپ لوگ کہیں گے جی ہم زیادہ کچھ براڈ مائنڈڈ ہو گئے ایتھیسٹ کے ساتھ بھی، تو ہاں ایتھیسٹ کے ساتھ بھی جو اللہ کو بھی برا کہہ رہا ہو ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ کیا ایسا واقعہ ہے؟ تو مثال دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی، اور وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اور ایک دفعہ اس نے مناظرہ کیا اور ناراض ہوئے جناب حضرت مفضل امام کے شاگرد۔ تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اے مفضل، تم جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جواب ہے تو جواب دو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اور میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں جعفر ابن محمد سے اور زیادہ سخت باتیں کرتا ہوں، وہ تو نہیں ناراض ہوئے۔ اب وہ امام سے کیا کہتا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا، امام سے کہتا تھا، کسی عام آدمی سے نہیں، آپ سے اور ہم سے نہیں، امام سے کہتا تھا اے جعفر ابن محمد، تم نے دنیا کمانے کے لیے کیا اللہ کا ڈھونگ رچایا ہے؟ یہ امام سے کہہ رہا ہے، لیکن امام اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اسے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ہماری آپ کی روش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، ریگارڈ لیس، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کہ جی یہودیوں کا ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، وہ جو فوجی مجرم ہے ان کا حساب الگ ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی بیچارے ایسے یہودی کو مار دیا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے جس کا تعلق نہ ہو؟ بالکل غلط ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے وہ ظلم ہے۔